النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بڑی محبت بڑے پیار اور بڑے جذبوں کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان روح پر اجتماع کاروان میلاد کے حسن کے ساتھ حسینیت کی للکار کے ساتھ اللہ اللہ اور یا رسول اللہ کی صداؤں کی پکار کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہے پیچھے سے گولی لگے تو یہ بزدلی بھی ہے غداری بھی ہے سینے پر لگنے والی ہر گولی کی قیمت خود پروردگار طے کرتا ہے اللہ ہم گولیوں والے نہیں ہیں بارود والے نہیں ہیں مارنے والے نہیں ہیں اور کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمیں مارنے کی کوشش کرے جو عشق مصطفیٰ کو مارے ہوئے واہ واہ یہ اگلی سبوں والی یا اٹھ کر پیچھے چلے جائیں یا اللہ کا نام لے کر دکھائیں اللہ دیکھیں ہمارا سودا جس ذات سے ہوا ہے جب تک بکے نہ تھے اللہ کیا بات ہے ایک دفعہ بھی آپ نے خاموش نہیں رہنا اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر بہت سارے لوگ جب تک آئینے میں دیکھ نہ لیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی لیکن کملی والا وہ آئینہ ہے واہ 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 جس میں دیکھنا نہیں پڑتا خود دکھا دیتے ہیں کبھی مدینے والے سے پیار کر کے دیکھو جن کے اختیار میں رب نے سب کچھ کر دیا ہے بھائی ایک وقت میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے ایک وقت میں ایک ہی سربراہ ہوتا ہے لیکن جو عالمین کا پروردگار ہے اس کو یہ بات پسند ہے کہ بادشاہی میری ہو اور اس بادشاہی میں کملی والے کو میں بادشاہ بنا دوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا والوں سن لو میری بادشاہی کہاں نہیں ہے کیونکہ دینے والا وہ ہے جو جہاں ہے سارا کچھ اس نے میرے نام کر دیا اللہ فرمایا زمینوں پر بھی اور آسمانوں پر بھی میرے دو وزیر ہیں آسمانوں میں جبریل و میکائیل اور زمینوں میں ابو بکر و عمر اللہ اللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے جو اس کا ہوگا اسی کو مانیں گے یہ آپ یا اٹھ جائیں یا بولتے رہیں اللہ نام تو اللہ کا لینا ہے اگر آج بھی عادت نہیں پڑے گی اللہ کا نام لینے کی تو پھر مسجد تو آپ جاتے نہیں نمازیں آپ پڑھتے نہیں اب خوش قسمتی سے یہاں آ ہی گئے ہو تو اتنا نام لے لو کہ اللہ تمہارے دلوں میں اپنی محبت اتنی ڈال دے کہ تم اذان سن کر گھر میں نہ بیٹھ سکو مسجد میں پہنچو دیکھیں اسلام کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کوئی سٹوری نہیں ہے
اسلام حقیقت ہے اللہ بے شک اور ایسی حقیقت ہے جو پریکٹیکل فارم میں، اس میں کوئی تھیوری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پریکٹیکل شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آواز نہیں آئی مجھے؟ اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ الہ تو مجھے مانو، لیکن جب سجدہ کرو تو نبی کو دیکھ کر کرو۔ نبی کیسے کرو؟ اللہ صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے مرشد، سلامت رہے۔ ہمارا دین واہ واہ ان دین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، اللہ نے اس کو تشکیل دیا ہے، اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے، لیکن پسند ہو تو ایسی ہو نبی کو دیکھتے جاؤ تمہیں اسلام کی سمجھ آ جائے۔ جیو مرشد جیو حضرات، سلامت ہے۔ اور اس کی جو روحانی کیفیات ہیں وہ یہ ہیں، بہت سارے نمازیوں کی نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہیں وہ بھی نمازیں، لیکن فرمایا وہ تمہارے منہوں پر دے ماری جائیں گی۔ لیکن ادھر ذرا نماز کا معیار دیکھو، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آنے والا جبریل، آواز نہیں آئی؟ اللہ، صحابہ اکرام یہ دیکھ کر سوال کرتے ہیں، بعد میں آداب یہی ہوتے ہیں۔ آنے والا سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والے نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، آواز آنی چاہیے اللہ اللہ۔ آخری سوال یہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احسان کیا ہے؟ زبان ہے آپ کے پاس؟ اللہ، یہ ٹکٹ تبھی نکلے گا جب بولو گے اللہ، ورنہ اس ٹکٹ کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا سن لو، احسان یہ ہے جب تم عبادت کر رہے ہو، جب تم بندگی کر رہے ہو، جب تم سجدہ کر رہے ہو، رکوع و سجود و قیام سے گزر رہے ہو، تو تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا بات ہے مرشد، آپ یہ ہے اسلام کی روحانیت۔ یہ کسی پیر صاحب کا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ ناز کا صدقے یا رسول اللہ۔ پیر تو بنتا ہی تب ہے نا جب در مصطفیٰ کا فقیر ہو۔ بے شک، ہوا میں اڑنا کمال نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پہ چلنا کمال نہیں ہے۔ عارفوں کے بادشاہ نے بڑی کمال بات کہی، نہیں فقیری جلیاں مارنا۔ یہ توتو ملنگ جو آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، ان کے پلے کچھ نہیں۔ بے شک، میرا دین وہ ہے جو پاکیزگی اور طہارت سکھاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو تاکہ تمہارے جسم کے سارے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ بہہ جائے۔ نماز پڑھو تاکہ تمہاری روح پاک ہو جائے۔ اللہ اللہ سیکھو تاکہ تمہارا دل پاک ہو۔ اور سے سنیے، ابھی حجاج کرام واپس نہیں پلٹے، ابھی وہ طواف کعبہ کی لذتوں میں گم ہیں، اور کچھ لوگ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا، اور جب میں بھی جاتا ہوں تو اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں،
ہم پتھروں کی پوجا تو کرتے نہیں، لیکن یہاں کعبے میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کالے پتھر کو چومو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، حجر اسود کو چومو۔ اس کی اصلیت میں کالا رنگ نہیں تھا، جب وہ جنت سے آیا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن اس میں ایسی تاثیر رکھ دی گئی جو اس کو چومتا جائے یہ پتھر ان کے گناہوں کو چوستا جائے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، کیا بات۔ اب جو توحید کے نام پر آپ کو تانا دیتے ہیں، محبت مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے پر آپ کو شرک کا تانا دیتے ہیں، آپ پر بدعت کی تہمت لگاتے ہیں، ان سے پوچھو یار اللہ، صرف چومنے والے نہیں، ماننے والوں کی کیفیت۔ اب ظاہر ہے بہت ازدحام ہوتا ہے، وہ آپ حجر اسود تک پہنچ ہی نہیں سکتے، پھر کرنا کیا چاہیے؟ جب آپ طواف شروع کرنے لگے حجر اسود کی سیٹ میں آ جائے اور پھر اپنا رخ ادھر پھیر لیں حجر اسود کی طرف، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ آواز نہیں آئی مجھے۔ دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ آپ تو اللہ کے لیے نہیں اٹھا سکتے، کیا ہو گیا کہ نہیں؟ آپ تو حجر اسود کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لے۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، آپ ذرا جھٹکا دے کر جھکاؤ، تمہارے ہاتھ زیادہ اونچے ہو گئے، حجر اسود وہاں ہے، اس لیے ہاتھ نیچے کرو تاکہ تمہارے ہاتھوں کی نسبت حجر اسود کے ساتھ ہو جائے۔ اپنے ہاتھوں کو چوم لینا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے جس ہاتھ کی نسبت حجر اسود کے ساتھ ہو جائے اس کو چوم لو تو بھی تمہارے گناہوں کو چوم لیا جائے۔ واہ واہ واہ، جیو مرشد جیو۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آئے، واہ واہ، جب نام محمد کی بات آئے، آپ ذرا سوچئے نا لوگ، اور میں اکثر دوستوں سے پتہ کیا کہتا ہوں، جہاں کوئی نبی کا نام سن کر آنکھوں پر ہاتھ اپنے پو سے لینے والا نہ ہو، نہ انگوٹھے کو، اور چومنے والا نہ ہو اور آنکھوں سے لگانے والا نہ ہو، وہاں تم ضرور ہی عمل کیا کرو تاکہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ نام محمد چومنے والے، یہ تو تم اپنے انگوٹھے چوم رہے ہو، ان کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی۔ واہ واہ، جیو مرشد جیو، آپ سلامت رہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، راجہ جان اور اس کے گرد و نواز سے آنے والے غیور عاشقان مصطفیٰ، آج میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایران میں کیا ہوا، اس سے پہلے عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہا، ہم نے کافروں کی طرف نہیں دیکھ رہا، ہم نے کملی والے کی طرف دیکھ رہا۔ صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے مرشد۔ واہ واہ، جب تمہیں کملی والے کی طرف دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی نا اللہ، تو پھر آپ کے من میں کوئی اور رہے گا ہی نہیں۔ آئے ہے، یہاں تو بیویوں کے مارے ہوئے بیٹھے ہیں، والدین کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معاشرے کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے والے بھی بیٹھے ہیں، کاروباری تباہی بربادی، اور یہ مسلمان، آج کا مسلمان جادوگری کے چکر میں پڑ گیا ہے، غلطی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ جو نام علی کے ساتھ نبی کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو کبھی شبیہ علی نہیں بنائی، جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے ایسی نہیں بنائی کہ کہیں سے علی ملنگ نظر آئے، حسن ملنگ نظر آئے، حسین ملنگ نظر آئے۔ ہمارا دین ملنگی سے نہیں شروع ہوتا، مصطفیٰ کی نوکری سے شروع۔ کیا بات ہے، ہمیں تمیز تو سیکھنی پڑے گی بھائی، بے شک، ترتیب تو بنانی پڑے گی۔ دیکھیں
جو ہستیاں نبی کے قرب میں ہیں، جنہیں نبی نے اپنا قرب دی، آواز نہیں آئی؟ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ چکا ہوں، آپ کے اندر میں نے جو بات بٹھانی تھی بٹھا دی ہے، لمبا ٹائم نہیں لینا، شارٹ کٹ لگانی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ قرب چیز کیا ہے؟ ایک ہے حاضری، آپ کسی کے سامنے حاضر ہو جائیں، ایک ہے حضوری، آپ جہاں بھی ہوں آپ کو قبول اس طرح کر لیا جائے کہ یار یار کے سامنے ہو۔ واہ واہ، جیو مرشد جیو، کیا بات ہے، ذرا قرآن پہ غور کریے، کیا بات ہے، النبیوں اللہ، جو قرآن پڑھ کر نہیں ہلے جلے، قرآن کے بغیر خدا کا خوف کرو۔ صاحب آئے نا تو ان کو کہو کہ دو چار آیتیں قرآن کی سکھا دو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے مرشد، پیر بھی بنتے ہیں، ہم کو قرآن نہیں آتا، میرے پاس بھیج دو مسئلے حسین میں۔ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قرآن تو آنا چاہیے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ بے شک النبیوں اللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ النبیوں اللہ اولا بالمؤمنین، لفظ نبی پہ غور کیجئے گا۔ بے شک ہمارے علماء لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ ارے نبی وہ ہے جس کی ہر خبر بے شک، کیا بات، تو فرمایا النبیو، لفظ نبی کو سمجھ لیجئے گا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ النبیو، ویسے ہر نبی بڑی شان والا، واہ واہ، بے شک بے شک، ہر نبی شان والا ہے۔ کیوں؟ نبی ہے ہی نبا سے، عربی میں نبا خبر کو کہتے ہیں۔ اللہ، ایک خبر ہوتی ہے جو آپ بریک کرتے ہیں، آپ بھیجتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی، چینل بھی بہت ہو گئے ہیں نا، ہمارا چینل تو بہت زیادہ ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا کہہ دیا، نہ منہ پہ کنٹرول ہے نہ دل پہ کنٹرول ہے۔ لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ نبی کی خبر بندوں کی خبر نہیں ہے، نبی کی خبر بستی بستی کریا کریا کی خبر نہیں ہے، نبی کی خبر اللہ کی خبر ہے۔ اللہ، یار میں جس نبی کی بات اب کرنے لگا ہوں نا، جس نبی کو النبیوں کہہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ نبی اس شان والا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیا بات ہے، ہر نبی جب بھی بولے گا اللہ کی طرف سے بولے گا، اللہ کی بولی بولے گا۔ پر کملی والا وہ نبی ہے جس کے لبوں پر جب تک رب نہ بولے نبی بولتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے مرشد، سلامت رہے۔ النبیوں بے شک بے شک، اولا، اولا بمانے قریب ہونے کے، یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے قریب ہوئے ہیں، یہاں حقیقت یہ ہے کہ نبی نے آپ کو اپنا کتنا قرب دیا ہے۔ اللہ، بے شک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانا، نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مولا تو دکھا سکتا ہے، فرمایا ہاں میں دکھا سکتا ہوں، پر میں نے کسی اور کو انتخاب کر رکھا ہے، وہ کوئی اور ہے جو مجھے دیکھے گا، ضرور دیکھے گا، اور دیکھے گا بھی ٹکی لگا کر دیکھے گا۔
اچھا اتنی دفعہ آپ نے اللہ اللہ کیا اور آواز بالکل کمزور ہے، ایک ہی دفعہ کہہ دو اونچا کہہ دو، یہ ہو گیا نا ایمانداری، ایک ہی دفعہ کہو، ابھی آپ اس قابل نہیں ہو، زیادہ دفعہ کہہ دو، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام بول دو۔ جس گاڑی کی بریکیں ٹھیک نہ ہوں بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ حضرات النبی ہو، آپ نے پورا وہی ٹون رکھنی ہے، شرمانا نہیں ہے۔ آج کل نکاح کے ٹائم پر بھی نا دولہا قبول ہے کہتے شرماتا نہیں ہے، اور آپ اللہ کا نام لے کر کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ اللہ، ایک دفعہ کافی، اب ایک سے زیادہ والے نہیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جو جانیں ہیں نا، کیا بات ہے، لیکن بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، ایک ہے مومن، ایک ہے اس کی جان، ایک ہے اس کی جان کو نبی کا قرب، یہ آپ پر میرا کمال نہیں ہے، یہ نبی کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ کیا کہنے ساری کیا مجال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ خدا کا شکر کرو کہ تمہاری ماں وہ تھی، 9 مہینے جب تم اس کے پیٹ میں تھے نا، تمہاری ماں کبھی بسم اللہ پڑھتی تھی، کبھی صلی اللہ پڑھتی تھی، کبھی درود پڑھتی تھی، کبھی قرآن پڑھتی تھی۔ اب ایسی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے والا جب پیدا ہوگا تو برکت والا تو ہوگا نا۔ ایک بات تو کہو، ایک بات تو سمجھو، اب اس آیت کا ایک آخری جو حصہ ہے نا، اس پر میں تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی کی بیویوں کی بات چل رہی ہے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ پہلے نبی کا ذکر، پھر قرب کا ذکر، پھر ایمان کا ذکر، پھر جانوں کا ذکر۔ اللہ اب ادھر دیکھیے، فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں سمجھاتا ہوں۔ یہ خواتین، یہ ازواج رسول جو نبی کے نکاح میں ہیں، جن کا وجود نبی کے وجود میں مل گیا ہے، فرمایا انہیں تم نے عام نظر سے نہیں دیکھنا، اپنی ماں کے بارے میں بھی تم نے کمزور بات نہیں کرنی، لیکن یہ خواتین وہ ہیں جن کو نبی کی زوجیت ملی ہے۔ اب ذرا غور کرو، جو نبی کی زوجیت میں آ جائیں، پہلے ایمان والے سے لے کر قیامت کی صبح تک کے آنے والے ایمان والوں کی تو مائیں ہو گئی، بے شک۔ اور اس ماں کی شان کیا ہوگی جس کے بطن میں خود مصطفیٰ نے 9 مہینے گزارے۔ اللہ اچھا، خارجی لوگوں کے بارے میں جن کو آپ یزیدی بھی کہہ سکتے ہیں، یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کو بالکل یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یزید کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے نرم گوشہ رکھنے کی۔ کوئی شخص یزید کے حق میں نرمی کر کے صدیق اکبر کا حوالہ نہ دے، جی عمر فاروق اعظم کا حوالہ نہ دے، آپ سلامت رہیں، عثمان غنی کا حوالہ نہ دے، اگر دینا ہو تو پھر علی کا حوالہ اس لیے دے۔ یہ علی کے وہ بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان میں ایک کا نام ابو بکر بھی تھا۔ یہ حوالہ یہاں اچھا لگتا ہے۔ کیا کہنے مرشد، آپ سلامت رہیں۔ واہ واہ، بس کر دوں۔ اللہ
میدان کرب و بلا میں علی کا بیٹا ابو بکر، اللہ، علی کا بیٹا عمر بن علی، اللہ، علی کا بیٹا عثمان ابن علی۔ اللہ، میرے بھائیوں، ہم نے تھوڑی سی اپنے اندر گنجائش پیدا کرنی ہے کہ ہماری مرضی نہ چلے، مصطفیٰ کی مرضی۔ اللہ، بے شک، نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگامن ہوں، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پاٹ رامن ہوں۔ اچھا بھئی ولی ہو، اگر تمہیں ویڈیو بنا کر لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ دیکھو یہ میری کرامت ہے؟ ارے کرامت دکھانی نہیں پڑتی، لوگ خود دیکھیں۔ جینے جینے مرشد جینے 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 نعرہ سلطان۔ آپ میں سے کسی کو کسی اللہ والے کی شان سمجھ آ جائے، کیا بات ہے، آپ پہلے ویڈیو بنا کر نشر کر دیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سلطان فیاض الحسن کا یہ فلاں کام جو ہے، سلطان فیاض الحسن کہے کہ دیکھو میری ولایت دیکھو یہ میں کام کر رہا ہوں، میرے سلطان بہو نے فرمایا نہیں، واہ 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 واہ، نہیں فقیری وچ ہوا دے اللہ، سفے پاٹ رواں ہوں، نہیں فقیری وادیاں ندیاں سکھیاں پار لگاون ہوں، نام فقیر تے نادا باہو سچ پاؤ، میرے دل وچ یار ٹکاون ہوں۔ واہ مرشد واہ، النبیو ایمان کا دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، ایمان کا دل کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ ایمان آ جائے تو تقوی خود بخود آ جاتا ہے۔ بے شک، اب جتنے بے نماز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، چاہے آپ دنیا کے پیروں کو مان لیں نا، جو کائنات کے پیر کی بات نہیں مانتا وہ کس پیر کی بات کر رہا ہے؟ کیا کہنے مرشد سلامت رہے ہیں، واہ واہ، یار یہ چھوٹے چھوٹے پیروں کے مرید آپس میں پیر بھائی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو سب سے بڑا پیر ہے یار، قادریو، چشتیو، نقشبندیو، سہروردیو، راندہ والو، خواجہ والو، باہو والو، غوث والو، ہم سب کا پیر ہے کملی والا۔ بے شک، وہ چھوٹے پیروں کے مرید اگر پیر بھائی ہو سکتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے آپس میں پیر بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا بات ہے، یہ بات ہے، کیا بات ہے، یہ آج امت کا وہ فارمولہ جو اس وقت لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ پیری مریدی کے نام پر تم نے اپنے علیحدہ گروہ نہیں بنانے، تم نے اپنے آپ کو نبی کے عشق میں ضم کرنا۔ یہ آج کا جو اجتماع ہے اس کے اندر بس اگلے 2-4 منٹ کے اندر ایک بڑی ضروری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ بھائی آؤ، آج سے کوئی 400 سال پہلے کی بات ہے، حضرت سلطان باہو نے 3 باتیں فرمائی تھی، وہ میں تینوں دہرا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دست بیت کر تمہارا مصطفیٰ، دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی من تلمیذ الرسول، میں شاگرد رسول ہوں۔ تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ مجھے جو یہ سلطان العارفین کا مقام ملا ہے نا، یہ نسبت خاک قدمین حسن و حسین کی ہے۔ یہی وجہ ہے سلطان باہو نے اپنی زندگی میں اپنے آستانے کو میخانہ حسین بنا دیا۔ 400 سال ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک نامحرموں اور غیر محرم، 2 لفظ میں بیان کر رہا ہوں، نامحرم اور غیر محرم، آواز نہیں آ رہی ہے، ان کے پاس نہ جانا، وہ تمہیں ذکر حسین سناتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنی جگار ضرور لگائیں گے۔
اگر تمہیں ذکر حسین سننا ہے تو صرف باہو کے پاس آ جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، 400 سال ہو گئے۔ کیا بات۔ اب میرے جیسے نوکر کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے سلطان باہو کے گھر میں پیدا کر دیا۔ سلطان باہو کی روحانی زندگی میرے سامنے ہے، میرے سلطان باہو کا وہ مقام مجھے نظر آ رہا ہے، اور پھر ان کی تلقین مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ 400 سال کے بعد یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے عرس حسین سے مشن حسین کا نور مل گیا۔ کیا بات، کیا بات ہے مرشد۔ آپ تو بالغ بیٹھے ہیں، عاقل بیٹھے ہیں، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، یار 6 سال کا بچہ جب مجھ سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ آپ نے مسجد حسین، اتنی بڑی مسجد حسین بنائی ہے، ان کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کے نام پر کیا بنایا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ اور پھر الحمدللہ آپ نے اس طرح جب آنا ہے نا تو 9 محرم کا جو بڑا اجتماع مسجد حسین میں ہم کرتے تھے، بالکل دربار شریف کے بالکل ساتھ ہی مرکز حسن میں ہوگا۔ اللہ، حالانکہ ہمارے نزدیک حسن حسین میں فرق کوئی نہیں، کیونکہ جو علم میرے نبی نے علی کو دیا تھا نا، وہ علم علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے وہی علم غازی عباس علمدار کو دیا۔ اللہ، اب ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد ہونے کے ناطے ہم اس جھنڈا کو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں عباس، غازی عباس کے علم کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، یار جو غازی عباس دریا کے کنارے پہنچ کر جو پانی کو منہ نہیں لگاتا، اللہ اللہ، اس غازی عباس کے علم کا رنگ پتہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے حسن کا طریقہ، میرے حسن پاک کو 150 سے زائد مرتبہ زہر دیا گیا۔ آپ کا وقت شہادت قریب ہے، بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے، آپ کا آخری وقت ہے، پورے وجود سے زہر کے اثر سے گوشت اور خون باہر آ رہا ہے۔ آپ سے حسین پاک پوچھے، بھائی جان بتا دیجئے آپ کا قاتل کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں حسن ہوں، مجھ سے نبی کے ساتھ جو میرا عہد و پیمان ہے کہ میں نے امت کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اللہ اللہ اللہ، جان دے دی، قاتل کا نام نہیں بتایا۔ مولا علی کی شہادت پر کیا فرمایا مولا علی نے؟ میرے قاتل کو سزا نہ دی جائے۔ ارے یہ ہم علی والے ہیں، آپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ آج جب میں یہاں پہنچا تو آج کل میں کوئی یہاں 2 قتل ہو گئے۔ ارے قتل کرتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تم انسان کو مار رہے ہو، پوری انسانیت کو دفن کر رہے ہو، نبی کے غدارو، کون سا یہ طریقہ کار ہے؟ بعد میں خود بھی رہتے ہو، پوری قوم کو رلاتے ہو۔ ہاں میرے حسن پاک نے، میرے حسین پاک نے، میرے علی پاک نے اللہ یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ایک دشمن اسلام سے مارکا ہو رہا ہے، حیدر کرار اس کو زمین پر گرا دیتے ہیں، سینے پر چڑھ جاتے ہیں، قریب تک اس کی جان لے لیتے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی۔ آپ نے فرمایا تیری اور میری دشمنی ذاتی نہیں ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا بڑی حیرت ہے، میں تو سمجھا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں نے آپ کے منہ پر تھوکا ہے، اب تو آپ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ فرمایا اس وقت جب میں نہیں چھوڑ رہا تھا نا، تو اللہ کا دشمن تھا، اب جب میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو دشمنی میری اور تیری ذاتی ہو گئی۔ ہم ذات کے لیے نہیں لڑتے ہیں، ہم اس کے لیے لڑتے ہیں۔
قاتل مت بنو. کیا بات کیا بات. غیرت کے نام پر لوگوں کی جانیں مت لو. اب پتہ غیرت کیا ہے؟ جس دن تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہونا اس دن تمہاری غیرت بیدار ہو جائے کہ اس میری بیٹی کو بے شک انگلش میڈیم اسکول بھی چاہیے, بے شک کالج بھی چاہیے, یونیورسٹی بھی چاہیے, لیکن اس کو یونیورسٹی میں بھیجنے سے پہلے قرآن کے نور میں رچا دو. اللہ کیا بات کیا بات. سلامت تاکہ کل وہ بیٹی جب ماں بنے تو اس کے وجود سے کہیں سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہو, کہیں سے درود و سلام کی خوشبو. اللہ مرکز حسین مسجد حسین الحمدللہ اس وقت تک 1500 کے قریب مراکز حسین مساجد کی صورت میں, یونائٹڈ اسکول سسٹم کے اسکولوں کی صورت میں, اور ہمارے ہر اسکول کی برانچ میں قرآن کا پہرا لگا ہے. کاش راجہ جنگ والوں کو آج میری بات کی سمجھ آ جائے. آپ تو دیوانے لوگ ہیں, ہاتھ چومنے کے بڑے ماہر ہیں, نعرے لگانے کے بڑے ماہر ہیں, آگے بھاگنے کے بھی بڑے ماہر ہیں, نذرانہ بھی تھوڑا یہ بہت دینے کی عادت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج سے تم ایک ارادہ کر لو, ہم مشن حسین کا جھنڈا اٹھا دیں. اللہ ہم نے اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے قرآن کے نور میں رچانا اور بسانا. بہت بڑا اجتماع ہے, اور یہ سوال کرنے میں حق بجانے ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے نا, 3 4 5 بندے 7 بندے ہاتھ اٹھائیں. یار ہر گھر میں حافظ ہونے چاہیے, ہر گھر میں قرآن ہونا چاہیے. بے شک. میں آج بھی کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ یار میں نے اپنے موبائل میں قرآن لوڈ کیا ہوا ہے, جہاں بیٹھتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے, ایک دن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ کرے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی عادت پڑ جائے, میرے ساتھ ملنے جلنے والوں کو بھی عادت پڑ جائے. کچھ کام اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو عادت پڑ جائے. تو میں دعا کرتا ہوں, میں تو مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں یہ دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ دنیا میں ہمیں قرآن کے ساتھ اتنا جوڑ دے کہ جب قبر میں جائیں تو سارے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں اور قرآن ہمارے ساتھ رہے. اب آپ کے لیے ہم نے ایک آسان نسخہ تیار کیا ہے. ظاہر ہے فتنہ و فساد کا دور ہے, کیونکہ دین کی سوجھ بوجھ بہت کم لوگوں کو ہے, اس لیے بہت سارے لوگ بے خبری میں مارے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. میں حج سے پہلے ایک جگہ پہ گیا یو کے میں, انہوں نے تربیت کا ایک پروگرام رکھا تھا حجاج کے لیے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے باقی ساری باتیں بھی انہوں نے سکھائی, ایک بات یہ بھی سکھائی کہ کیسے تم نے احرام باندھنا ہے. باقاعدہ احرام باندھ کر اس نے دکھایا. تو ہمارے بہت سارے بندوں کو جب تک احرام باندھنے کا وقت آ نہیں نہ جاتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ احرام باندھنا کس طرح ہے. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ حج پہ گئے, تو ہم جدہ میں جب پہنچے نا تو ظاہر ہے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتی ظاہر ہر آدمی وضو کر کے نوافل پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تو لوگ چپل پہن لیتے ہیں کیونکہ ہمارے احناف کے قریب پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ننگا ہونا چاہیے. ایک شیخ الحدیث صاحب ان کی انہوں نے بوٹ پہنے ہوئے تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان کا چونکہ شاید پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو ان کا دھیان ہی نہیں ہے. بڑے ایک دفعہ میں نے موقع دیکھ کر تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ اب یہ بوٹ اتار لیں, یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. تو مجھے انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا انہوں نے شروع کر دیا. اب سمجھ رہے نا بات, بعض اوقات ہم مانتے بھی نہیں نا بات کسی کی, ہمیں کچھ نہ کچھ کہتے رہنا چاہیے, ایک دوسرے سے بیان کرتے رہنا چاہیے.
حضرات دیکھنے سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ. میری آپ سب سے گزارش یہ ہے، میں چاہتا ہوں ہم نے جماعت باہو اس لیے قائم کر دی ہے کہ ختم نبوت کا ایک ہراور دستہ تیار کیا جائے، ان کو حکمت سکھائی جائے. اب جب کسی کے باپ کو گالیاں دیں گے نا تو آپ کے باپ کو بھی کوئی معاف نہیں کرے گا. آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا کہیں گے تو آپ کے سچے خدا پر بھی تہمت لگائیں گے. اس لیے اس طرح زبان کا کنٹرول بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں کسی کو مشرک، کافر، بے ایمان، منافق کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو برودی ہیں وہ تو خود برودی، جب پھٹیں گے تو پتہ نہیں چل جائے گا یہ بارود والا ہے. اور جب درود والا کسی کا ظلم سہ کر مسکراتے ہوئے اس کو سینے سے لگا لے گا تو یہ بھی پتہ تو چلے گا نا کہ درود والے میں اور برود والے میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو میری یہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جماعت باہو ہم نے قائم کر دی ہے. ہمیں ارکان چاہیے ایسے جو دین سیکھنا چاہیے. اچھا بہت سارے لوگ دین کو سیکھنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پگڑی کیسے باندھی ہے، شلوار کیسے باندھی ہے. ظاہر کو سنوارنا سنت منا بنانا ضروری ہوتا ہے نا، لیکن باطن کو بھی تو سنوارنا چاہیے نا. جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے، یہ بھی نبی کی ادا ہے نا. بولو ذرا، غیبت تو نہیں نہ کرنی چاہیے. بڑے بڑے صوفی کرتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم کرتے ہیں، اور اگر بہت ساری خواتین جہنم میں گئی تو اس غیبت کی وجہ سے جائیں گی. تو بھائی اللہ کے بندو، ایک ہے ظاہری طور پر سنت کی پابندی، ایک ہے باطنی طور پر. اور باطنی طور پر جب آپ سنت کی پابندی کریں گے نا تو پھر یقین کر لیں کہ آپ کے اندر ایک نور پیدا ہوگا جو آپ کو اس کی پہچان بھی کروا دے گا، اس کے محبوب کی پہچان بھی کروا دے گا. ورنہ ساری زندگی گزر جائے گی. اب مجھے ایک بات بتائیے، جو کلمہ بھی پڑھتا ہو اور یہ بھی پوچھتا ہو کہ بنائے نبی کے والدین کا ایمان کیا ہے، بتائیں یہ کون سا دین ہے؟ اب یہ مجھے بتائیں کہ کلمہ بھی پڑھتا ہو اور نبی پاک کے بارے میں کہے ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ علم کا لیول ایسا کم. بھائی جس کو اللہ نے اپنا یار کہہ دیا ہے، دلدار کہہ دیا، اپنا حبیب کہہ دیا ہے، محبوب کہہ دیا ہے، یا جہاں جا کر جبریل کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ آگے گیا تو جل جاؤں گا، کیا کہنے؟ وہ نوری ہو کر، نوریوں کا سردار ہو کر آگے جائے تو جل جائے گا. یہ لباس بشر سے آگے چل کے جائے. اللہ اللہ، کیا بات. ہم دین کی اس شکل کو نہیں بیان کرتے جس کی لوگوں کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. دیکھیں بس میں گفتگو تقریر مکمل کر چکا ہوں. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک 10 دن کا عرس مبارک ہے، پورے پاکستان میں جائیں. بڑے بڑے عرس ہوں گے 3 دن، 5 دن، 2 دن، لیکن یہ میرے باہو کا آستانہ ہے جہاں پورے 10 دن حسین کا عرس ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان تربیت لینا چاہتے ہیں وہ 10 دن کے لیے آئے، پہلی محرم کو آ جائیں. ہر روز آپ کی تربیت کی جائے گی، آپ کو تیار کیا جائے گا، آپ کو پاکستانی بنایا جائے گا، آپ کو عاشق رسول بنایا جائے گا، آپ کو غلام مصطفیٰ بنایا جائے گا. اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ اتنے دن کے لیے نہیں آ سکتے. 8 محرم کو یہاں سے قافلہ آئے گا تو آپ نے اس قافلے کا آج ہی حصہ بن جانا ہے. یہاں جو انتظامیہ ہمارے حضرت سلطان باہو پریزیڈنٹ جماعت باہو کے لوگ ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ تمام دوستوں کو آج ہی دعوت دے دیں، باضابطہ مل کر کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سب ارادہ کر لیں. چلو چلو سلطان باہو چلو چلو مشن حسین کے لیے چلو. تو مشن حسین کیا ہے؟ سر سجدے میں کٹ جائے اور کٹا ہوا سر میزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن. اللہ. تو آپ نے آج سے ایک کام شروع کر دینا ہے، ہر شام نبی کے نام. دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر شام نبی کے نام. اور ان سے بولو ہر شام، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر شام، ہر شام. اچھا دیکھیں یہ ہم نے کیا بنایا ہے سلسلہ کہ آپ نے ہر شام اپنے ہی گھر میں
ایک چٹائی یا چادر رکھ لیں، اس کا نام رکھیں دسترخوان درود السلام. 10 سے 15-20 منٹ کے لیے آپ ہی کے گھر میں آپ کی خواتین، آپ کے بچے بچیاں مرد حضرات 20 منٹ کے لیے تصور مدینہ بنائیں. گھر میں گالیاں تو چلتی ہیں نا، مار پیٹ بھی چلتی ہے، غیبت بھی چلتی ہے، لیکن اب آپ کے گھر میں درود مصطفیٰ چلے. 20 منٹ کے لیے آپ کو اللہ نے روز کے لیے دن رات کے لیے 24 گھنٹے دیے ہیں، اس میں سے آپ نے 20 منٹ کے لیے اپنے گھر کا ماحول مدینے والا بنا لینا ہے. یہ نمبر آپ کو ہم دے رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آپ ہمیں درود بھیج سکتے ہیں. ویب سائٹ مرکزدرود.com کے نام سے تیار ہے، ڈائریکٹ آپ اس ویب سائٹ کا حصہ بنیں، درود پڑھیں، شامل کریں. ہمارے پاس تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 6 بلین درود شریف جمع ہوتا ہے. اب آپ کے گھر میں 20 منٹ کے لیے محفل درود پاک سجی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے تصور مدینہ بنانا ہے، یعنی عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ درود پڑھتے پڑھتے وہ رات آ جائے، میں سو جاؤں اور مصطفیٰ آ جائے. اللہ 20 منٹ کا پڑھا ہوا یہ درود اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ، اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا. تو آپ جتنا درود پڑھیں، ویسے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل چلاتے رہتے ہیں، تو بہتر ہے درود چلائیں. دکان پر بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والوں ہو سکتا ہے منافع تمہیں زیادہ مل جائے مگر برکت نہیں ہوگی، اور اگر درود پڑھتے ہوئے سودا بیچو گے شاید منافع تھوڑا ہو برکت زیادہ ہو جائے. بے شک جتنا درود روز پڑھے نا پوری فیملی 2-4 ہزار دفعہ آپ ہمیں اس مرکز درود والے نمبر پر بھیج دیں. آپ نے پڑھا 2000-4 ہزار، لیکن ثواب آپ کو 2-4 ہزار کا نہیں ملے گا، ثواب آپ کو 600 کروڑ کا ہی ملے گا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے تو قیامت والے دن حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، اور درود پڑھتے ہوئے نیند آ جائے، مصطفیٰ آ جائے، دیدار کر آ جائے. تو میں چاہتا ہوں ہم سب حضور کا دامن پکڑ لیں اور حضور کے عاشق بن جائیں. جتنے پرانے مریدین ہیں وہ بھی نوجوان، خاص کر جو بے مرشد ہوتے ہیں نا، ان کو شیطان بڑی جلدی پکڑتا ہے. آپ سب آج فیضان حضرت سلطان باؤ لے جائیں، ایسے ہاتھ رکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کسی اور بھی بزرگوں کے مرید ہیں وہ صرف فیض لے لیں. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اونچی آواز میں کہنا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں نماز عاشق رسول بنا دے. عاشق رسول بنا دے. اور آخر میں حضرت سلطان باہو کو عرض کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر کہیں فیضان باہو، یا اللہ ہمیں فیضان باہو مل جائے. یا اللہ ہمیں فیضان باہو. آمین. منہ پہ ہاتھ پھیر لیں. جزاک اللہ جی، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو بہت بہت عطا فرمائے. تو میرے خیال رائے بینڈ میں بھی پروگرام ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے؟ 17 جون 17 جون رائے بینڈ میں 17 صحیح ہے. آنا ہے آپ نے اس میں بھی. محرم کا آغاز ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک ہماری حاضری منظور مقبول فرمائے. آرام سے بیٹھیے گا اور آخر پہ آپ کے سامنے گلدستہ نعت ہوگا.